السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر امام حسین میں اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سخت گرما کے دن تھے، اور ذاکروں کو اٹھا کے دیکھیں یا مرثیہ والوں کو اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے مرثیے لکھے ہیں یا مرثیے پڑھے ہیں، تو اس میں پھر اسی قسم کی باتیں آتی ہیں کہ ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، کہ ایسی سخت گرمی تھی کہ مچھلی اگر موج کے اوپر آ جائے تو گرمی کی وجہ سے وہیں کباب ہو جائے، کہ یہ وہ دن ہے جن دنوں کوئی کرتا نہیں سفر، صحرا کے جانور بھی نہیں چھوڑتے ہیں گھر۔ یہ وہ ایسے دن تھے کہ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ اچھا، اب آپ کربلا کو اگر دیکھیں تو کربلا کہاں واقع ہے؟ یہ عراق میں واقع ہے، یعنی سعودی عرب کے نارتھ میں نجد کے علاقے میں یہ آباد ہے۔ یہ علاقہ جو ہے اس کے قریب ہی دریا بھی گزر رہا ہے، اور یہاں پر جو گرما شروع ہوتی ہے وہ آپ مئی کے مہینے سے سخت گرمی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ گرمی جو ہے یہ ستمبر تک تو بہت سخت رہتی ہے، بلکہ سمجھ لیں اکتوبر میں آ کے تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ بھی لے لیں آپ، تھوڑا اپریل بھی لے لیں۔ اپریل اور اکتوبر ایک سے ہوتے ہیں، بہت سخت گرمی نہیں ہوتی لیکن ہو سکتی ہے، لیکن یہ 4-5 مہینے جو ہیں اس کے اندر بڑے اچھے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب امام حسین کا جو سفر ہے کربلا کا، وہ آپ مدینے سے نکلے ہیں اور آپ ساؤتھ گئے ہیں، پہلے مکہ۔ تو مدینہ جو ہے وہ نارتھ ہے اور مکہ ساؤتھ ہے، تو آپ مدینے سے ساؤتھ گئے ہیں مکہ، اور پھر مکہ سے آپ نے عراق کی طرف ٹریول کیا ہے، تو اب آپ جا رہے ہیں نارتھ۔ اچھا، اب یہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے یہ گرما کا واقعہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ بے شک خود جا کے تحقیق کر لیں کہ سن 680 عیسوی میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، اور اکتوبر کی 10 تاریخ تھی، اور جس دن شہادت امام حسین واقع ہوئی ہے۔ تو اکتوبر کے مہینے میں کربلا جو ہے، چونکہ نارتھ ہے نا، تو وہاں پہ مکے جیسی گرمی تو نہیں ہوتی، نہ امارات جیسی گرمی ہوتی۔ اچھا، یہ بھی آپ ساتھ یاد رکھیں کہ مکہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ویسٹ میں ہے، اور یو اے ای وغیرہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ایسٹ میں۔ اچھا، مکے کے اوپر آپ چلتے چلے جائیں تو مدینہ المنورہ آئے گا، اور اوپر چلے جائیں تو سیریا آ جائے گا۔ عراق دوسری طرف ہے، یعنی امارات سے اگر آپ اوپر جائیں سعودی عرب میں تو پھر آپ عراق۔ تو یہ دو الگ الگ سعودی عرب میں، جیسے ادھر مکہ مدینہ ہے اس ایک لائن میں، سیریا ہے، اور دوسری طرف یہ آپ عمان اور امارات، متحدہ عرب امارات جو ہے نا، جہاں دبئی وغیرہ ہے، وہ پھر آپ سیدھے چلتے چلے جائیں تو پھر آپ سعودی عرب کے یہ ناردرن ٹپ سے ہوتے ہوئے عراق کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ یوں ہے۔ تو اب امام حسین جو ہے یہ مکے سے یوں جا رہے ہیں کراس کا عراق کی طرف۔ اچھا، اب عراق میں اکتوبر کے مہینے میں یوزلی موسم جو ہے وہ دن میں 30 سے 33 ڈگری 32 ڈگری ایسے رہتا ہے دن کے وقت، اور رات میں ٹیمپریچر پھر گر جاتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ 20 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے ٹیمپریچر، جو کہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ تو اب وہ جو ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ سخت گرما کا وقت تھا، تو بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ تو میرا کہنے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ ذاکرین جب کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے جو کہتے ہیں کہ یہ ذاکرین ایک ایک لمحے کو بیٹھے وہاں بیان کر رہے ہیں، ان سے پوچھو وہ کون بے غیرت تھا جو کربلا میں بیٹھا ہوا ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا تھا پر آگے بڑھ کے امام حسین کی مدد نہیں کرتا تھا؟ یہ کون بدبخت تھا جو بیٹھا سب کچھ دیکھ تو رہا تھا پر مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آیا؟ یعنی اتنی ساری تفصیلات کس نے بتائیں؟ اگر یزیدیوں نے بتائیں تو ان کا تو بھروسہ کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو مبالغہ آرائی سے ہی کام لینا ہے نا۔ میدان جنگ میں تو یزیدی ہی موجود تھے،
یہ یزیدیوں نے بتائی تو ان کا تو بھروسہ کوئی نہیں، کوفیوں نے بتائی ان کا بھی بھروسہ کوئی نہیں، جنہوں نے خط لکھ کے بلا کے امام حسین کو دغا دے دیا، دھوکہ دے دیا، یہ وہی کوفے والے تھے نا جنہیں پھر بی بی زینب نے بددعا دی، آج تک رو رہے ہیں۔ اور یہ جتنے رونے والے ہیں یہ کوفے ہی کی اتباع میں رو رہے ہیں، امام حسین کی اتباع میں نہیں رو رہے۔ نہ امام حسین روئے نہ اہل بیت روئے۔ شہیدوں پہ ماتم تھوڑی ہوتا ہے، شہید تو سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت کے شہداء سرخرو ہو گئے، ان کے ساتھ جس نے ساتھ دیا وہ کامیاب ہو گئے۔ امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ٹھہرے۔ اور شہید، اس کا تو قرآن کہتا ہے کہ شہید مردہ کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، پر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو جس چیز کا تم شعور نہیں رکھتے تم اس کے اوپر ماتم کیے جاتے ہو۔ اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ جب آپ ان حقائق پر بات کرتے ہیں تو لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے وقت کے یزیدیوں سے نہیں لڑنا، ہم نے وقت کی یزیدیت کے خلاف آواز نہیں اٹھانی۔ ہمارا دین یہیں تک سکڑ کے رہ گیا ہے کہ ہم جلوس نکال لیں، ہم سینے پیٹ لیں، ہم زنجیر زنی کر لیں، ہم یا حسین کے نعرے لگا لیں، مولا علی کے نعرے لگا لیں، بس یہ ہمارا دین ہے، اس سے آگے کی بات نہ کرو، کوئی چینج لانے کی بات نہ کرو۔ اگر واقعی تم حسینیت چاہتے ہو تو یزیدیوں کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ یزیدیت معاشرے سے ختم کیوں نہیں کرتے؟ امام حسین یزیدیت کے خلاف نکلے تھے، ماتم کرنے، زد و کوب کرنے، رونے پیٹنے اس لیے نہیں نکلے تھے۔ تو پہلے اپنے کانسیپٹس تو کلیئر کرو۔ لوگوں کو رلانا اور ایک ایموشنل انوائرمنٹ کریٹ کر دینا یہ مقصد نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کربلا کی زمین میں ہوا ہے، یزید کی فوج سے ہوا ہے اور کوفیوں سے ہوا ہے، دونوں برابر کے شریک ہیں ظلم میں۔ اور امام حسین کو شہید کیا گیا۔ آپ کے خانوادے کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ایسا معاملہ تھا کہ اس کے بارے میں زبان کہتے ہوئے لڑکھڑا جاتی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی فراموش نہ کریں کہ ہمیں اصل حقیقت کے اوپر نظر رکھنی ہے، ہم نے ان چیزوں میں نہیں کھو جانا ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ ہو صرف محرم میں نہیں، سارا سال ہونا چاہیے۔ ذکر حسین صرف محرم میں کیوں؟ ذکر حسین سال کے 12 مہینے کیوں نہیں؟ ذکر حسن کیوں نہیں؟ ائمہ اہل بیت صرف اولاد حسین میں تو نہیں ہیں، ائمہ اہل بیت تو اولاد حسن میں بھی ہیں، لیکن اولاد حسین کے 12 کو شمار کرنا اور اولاد حسن کے سب کو فراموش کر دینا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ہم امام حسن مثنیٰ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ امام حسن مثلث کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، اولاد حسن میں سے ہیں۔ آپ امام علی کے دوسرے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو چن لیا، بس انہیں تو ہم نے امام بنا دیا اور باقی سب کو فراموش کر دیا، یہ کہا یہ ہے ہی نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو حقیقت پسند بنے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے کچھ ویڈیوز آپ سے شیئر کی کہ کربلا میں پانی تھا یا نہیں تھا، اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے دونوں طرف کے واقعات رکھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ میں یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، تو اپنی آنکھیں ایک طرف سے بند کر لیں اور دوسری طرف کھلی رکھیں، کیونکہ وہاں سے رونا آتا ہے، پیسے آتے ہیں۔ لوگوں کو ایموشنل کرو، بڑی بڑی باتیں کرو تو لوگ پیسے زیادہ دیتے ہیں۔ زیادہ وہ باتیں کرتے رہو جو لوگ سننے کے عادی ہیں تو پیسہ زیادہ ملتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ کتنے پیسے لیتے ہوں گے مجلسیں پڑھنے کے؟ کروڑوں کی بات ہے بھائی، کروڑوں کی بات ہے۔ اور انٹرنیشنل ٹریول ہو تو فرسٹ کلاس میں ٹریول بھی کرتے ہیں، فرسٹ کلاس ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں۔ ان کے آنے جانے کا خرچہ، ان کے رہنے کا خرچہ، پھر ان کے نذرانے الگ ہوتے ہیں، ان کی فیسیں الگ ہوتی ہیں۔ دھندا ہے بھائی، حسینیت کے نام پہ دھندا کیا جا رہا ہے، حسینیت کے نام پہ یزیدیت کی جا رہی ہے۔ اگر واقعی میں ذکر حسین چاہتے ہو اور قلب سے چاہتے ہو
تو پھر یہ بیوپاری کیوں بنے ہوئے ہو؟ یہ دھندے کرتے کیوں پھر رہے ہو؟ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ سمجھدار ہیں آپ، سمجھ سکتے ہیں میں نے کیا کیا کچھ کہہ دیا ہے آپ کو، اور یہ صرف حسینیت تک محدود نہیں ہے۔ یہ سارا سال جتنے ہمارے ہاں اسلامی تہوار منائے جاتے ہیں، جنہیں اسلامی تہوار کہہ کے منایا جاتا ہے، یا جنہیں ایک بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، آپ بزنس کمیونٹی میں اگر بیٹھے نا، ہم بیٹھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کتنا دھندا ہے، کتنا روٹیشن آف منی ہوتا ہے اس میں، اور کیا کیا چیزیں اس میں ہر سال ایڈ جو کی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گیم ہے۔ پھر کبھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔